میرے بھائیوں، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جمعے کو باقی دنوں پر فضیلت دی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت ہے جمعے کے دن کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، آواز دی جائے، تو فسعوا الی ذکر اللہ، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے آؤ۔ دوڑے آؤ کا مطلب ہے فوراً آؤ، جلدی آؤ۔ وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس دن پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ ادخل الجنت، اسی دن اسے جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن اسے جنت سے نکالا گیا۔ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، قیامت کا برپا ہونا بھی جمعے کے دن ہی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے، ایک گھڑی ہے۔ اس گھڑی آپ یہ نہ سمجھیں کہ سیکنڈ ہے، منٹ ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک دن کو 12 حصوں میں بدلا جائے تو 12 حصے کا مطلب 12 گھڑیاں ہیں۔ ان میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے اس گھڑی میں جو بھی دعا کرتا ہے اسے قبول کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فی یوم الجمعۃ ساعۃ، کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ہے، لا یوافقھا مسلم وہو قائم یصلی، نہیں اس گھڑی میں کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا اور اللہ سے کچھ مانگتا، یسأل اللہ تعالی، اللہ سے کچھ سوال کرتا، الا اعطاہ، مگر اللہ اسے ضرور دے دیتا ہے۔ یعنی یہ بخاری اور مسلم کی روایت۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، جب امام بیٹھ جاتا ہے خطبے کے لیے ممبر پر آ کر، اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک یہ گھڑی ہے، ایک روایت کے مطابق۔ اور ابن ماجہ اور مسند احمد کی صحیح روایت ایک اور ہے، اس میں یہ بیان ہوا کہ ہی آخر ساعات النہار، کہ یہ دن کے آخری جو گھڑی ہے، آخری وقت کی گھڑی ہے، یعنی عصر کے بعد۔ اور ابو داؤد کی ایک صحیح روایت اور ہے، اس میں یہ ہے کہ فَلْتَمِسُوهَا، تم اس گھڑی کی تلاش میں رہو، آخر ساعت بعد العصر، یہ عصر کے بعد آخری وقت کی گھڑی ہے۔ اب ان ساری روایات کو اگر دیکھا جائے تو جمعے کے دوران اگر کوئی بیٹھے بیٹھے دعا کر لیتا ہے،
نماز سے پہلے پہلے یا نماز ہونے تک نماز کے اندر جو بھی دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طرح صحابہ سے یہ مروی ہے کہ عصر کے بعد وہ اپنے کاروبار کے لیے نہیں نکلتے تھے، بیٹھ جاتے اور اللہ سے دعائیں کرتے، التجائیں کرتے اور استغفار کرتے، کیونکہ یہ گھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو آخری وقت جو عصر کے بعد مغرب سے پہلے 1 گھنٹہ سمجھ لیں، تو کبھی یہ مغرب عصر کے بعد کبھی کم وقت ہوتا ہے، کبھی زیادہ۔ بہر صورت آپ یہ ذہن میں رکھیں عصر سے مغرب کے درمیان، اگر جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان اگر آپ بیٹھ کر دعائیں کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، یقیناً جو دعا کریں گے اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ نماز جمعہ کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اغتسل ثم اتى الجمعۃ، جو نہائے اور پھر جمعہ کو آئے، پھر جو مقدر ہو اس کی قسمت میں وہ نماز پڑھے، ثم انصت، پھر وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے، یفرغ من خطبتہ، پھر وہ خطبہ سن کے فارغ ہو، ثم یصلی معہ، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اگلے جمعے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور مزید ثلاثۃ ایام، مزید 3 دنوں کے اور بھی، یعنی 7 تو وہ ہو گئے، 3 دنوں کے اور بھی گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت۔ تو میرے بھائیو، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت، جماعت کے ساتھ جمعے میں شریک ہونا ہر مسلمان پر لازم ہے، الا اربعۃ، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے، ان پر لازم نہیں۔ اگر وہ شریک ہوں تو ہو سکتے ہیں لیکن لازم نہیں۔ عبد مملوک، ایک غلام ہے کیونکہ وہ کسی کا پابند ہے، اور ایک عورت ہے، اور ایک بچہ، اور ایک بیمار۔ اگر یہ 4 قسم کے لوگ جمعے میں شریک نہ ہوں تو ان کو معافی مل سکتی۔ اب بیمار کی کوئی حد ہونی چاہیے، ایسا بیمار لاغر کہ جو جمعے کے لیے آ ہی نہ سکتا ہو، وہ مراد، یہ نہیں کہ ذرا بخار ہو گیا تو کہیں جی میں بیمار ہوں لہذا جمعہ معاف ہو گیا، نہیں۔ بہر صورت ہر ایک اپنے دل سے پوچھے کہ کیا وہ واقعی اتنا بیمار ہے کہ جمعے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، جمعے کی رخصت بھی ہے، حالت سفر میں اگر جمعہ رہ جاتا ہے تو ظہر کی نماز پڑھ لے، جیسے ظہر کی نماز 2 رکعت سفر میں پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج جب سفر کیا تو آپ نے جمعے کی بجائے ظہر کی نماز پڑھی تھی، یہ روایات میں آتا ہے۔ اسی طرح خوف کی حالت میں بھی جمعہ معاف، جنگ کے دنوں میں خوف، جیسے لوگوں کو اندر کر دیا جاتا ہے کہ بم نہ گر جائے، اور یہ حالات 1965 میں ہم نے دیکھے تھے اور 71 میں۔ اب شاید کافی دیر سے یہ حالات نہیں دیکھے کہ باہر نکلنا منع ہوتا تھا، خندقیں بنائی ہوتی تھی، اس میں چلے جاتے تھے اور وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں اگر جمعہ رہ جاتا ہے خوف کی حالت میں تو بھی جائے۔ اور اسی طرح بارش کی وجہ سے مسجد آنا مشکل ہو، دیکھیں یہ اس دور کی بات ہے جب کچی سڑکیں ہوتی تھیں، کچی بالکل مٹی ہوتی تھی، جب بارش ہو جاتی تھی تو وہ گرنے کا ڈر ہوتا تھا، اس وجہ سے یہ اجازت دی گئی۔ اب تو ماشاءاللہ اتنا پانی بھی کھڑا ہو تو بندہ آ سکتا ہے، لیکن اجازت ہے، اگر مشکل ہو آنا تو وہ نہ آئے تو یہ رخصت ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن اگر عید آ جائے تو عید پڑھ لینے والوں کے لیے جمعے کی رخصت ہے کہ وہ نہ پڑھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظہر بھی نہ پڑھیں، وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے، لیکن امام کو جمعہ ضرور پڑھانا چاہیے کہ کوئی اگر ادھر ادھر سے آیا ہوا ہے یا وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جمعہ پڑھے۔
تو امام کو پڑھانا چاہیے، لیکن رخصت ہے۔ اسی طرح جو لوگ نماز جمعہ میں شرکت نہ کر سکیں کسی وجہ سے، تو ان کے ذمہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک رخصت اور گنجائش تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن سن لیجئے، شرعی عذر کے بغیر اگر کوئی جمعہ چھوڑ دیتا ہے، اس کی وعید بھی سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو رک جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے جمعے کو چھوڑنے سے۔ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وگرنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر ہمیشہ کے لیے وہ غافلوں میں سے ہو جائے گا۔ جب اللہ مہر لگا دے گا تو پھر یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک روایت میں 3 جمعے مسلسل چھوڑنے کا ہے، اور یہ یہاں پر حد نہیں ہے، لیکن جمعہ چھوڑنا جو ہے اس میں سخت وعید بتائی گئی۔ بلکہ وہ روایت بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، من ترک ثلاث جمع تہاونا، جو سستی کی وجہ سے، اچھا کوئی بات نہیں جمعہ ہی ہے، یعنی نماز میں چلا جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا، سستی کی وجہ سے جمعہ چھوڑ دیتا ہے، اور ثلاث جمع 3 جمعے لگاتار تہاونا سستی میں، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ان سب کی روایت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جمعے میں شرکت کرنا یہ لازم ہے۔ ان میں ہر مسلمان کو، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، اور اسے جلدی آنے کی فکر مندی ہونی چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جمعے کے دن صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں، آپ سورہ سجدہ پہلی رکعت میں اور سورہ دہر دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ائمہ یہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن کچھ مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ بخاری کی روایت ہے تو یہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت، اس کی بھی فضیلت آئی کہ آپ فرماتے ہیں، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، 2 جمعوں کے درمیان اللہ اس کے لیے یعنی روشنی کر دے گا، یعنی روشن ہو جائے گا، منور ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ سورہ کہف جو ہے جمعے کے دن، دیکھیں آپ یوں سمجھیں کہ دن عربی لحاظ سے، دینی لحاظ سے وہ مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے اگلا دن۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ اس مغرب سے لے کر، جو جمعرات کو شام آتی ہے، مغرب آتی ہے، اس مغرب کے بعد سے لے کر اگلے دن کے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک یہ وقت ہے۔ اس وقت میں کسی وقت بھی آپ سورہ کہف پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب آپ کو دے دے گا۔ بعض روایات میں یوم الجمعہ آتا ہے، بعض روایات میں لیلۃ الجمعہ آتا ہے، تو آپ ان دونوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ان دونوں باتوں میں یہی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات کو، اور اگلے دن جمعے کے دن، جمعے سے پہلے، جمعے کے بعد، یعنی مغرب سے پہلے پہلے آپ نے پڑھ لیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس سے اللہ انسان کو منور کر دیتا ہے۔ اسی طرح خاص کر کے جمعے کا روزہ رکھنا منع ہے، خاص کر کے جمعے کے رات کی عبادت کرنا منع ہے۔ خاص کر کے اگر آپ روٹین میں مثلاً 15، 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں اور وہ جمعہ آ گیا تو رکھ لیں، کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یصوم احدکم یوم الجمعۃ، کوئی بھی جمعے کے دن خصوصی طور پر روزہ نہ رکھے، الا یوما قبلہ او بعدہ، یہ بخاری مسلم کی روایت، یعنی پہلے ایک دن یا بعد میں بھی ساتھ رکھے، یعنی جمعے کو روزے کے لیے خاص نہ کرے کہ یہ فضیلت والا دن ہے لہذا میں جمعے کو روزہ رکھوں، نہیں، ایک دن پہلے
یا ایک دن بعد میں ساتھ ملا لیں۔ اسی طرح فرمایا لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، مسلم کی یہ روایت ہے کہ جمعے کی رات کو خاص عبادت کے لیے مخصوص مت کرو۔ اب دیکھیں، آپ سمجھ لیں اس بات سے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ آپ کریں۔ شب قدر میں عبادت کی فضیلت بتائی تو آپ کریں، لیکن جس کی فضیلت نہیں آئی، جیسے کہ آج کل ابھی گزرا ہے 27 رجب، روزہ بھی رکھا گیا ہوگا اور راتوں کو عبادت بھی کی ہوگی، اور اس طرح یہ مخصوص کر کے اس طرح یہ منع ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ جمعہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، جہاں پر بھی مسلمان ہیں وہاں جمعہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسلامی حکومت ہو پھر جمعہ ہوگا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شہر ہو دیہات نہ ہو، شہر ہو پھر جمعہ ہوگا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کم از کم 40 لوگ ہوں پھر جمعہ ہوگا۔ تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ جو پابندی بتائی گئی ہے، یعنی اس طرح یہ کوئی شرعی دلیل اس کی نہیں۔ لہذا جب کافر ملک میں بھی آپ ہوں تو وہاں بھی آپ کچھ لوگ مل کر جمعہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیہاتوں میں بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت کہیں بھی نہیں آئی کہ جی اتنے لوگ ہوں، شہر ہو، اتنی آبادی ہو پھر آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات شرعی دلیل میں نہیں۔ جمعے کا جو وقت ہے اس کے بارے میں بھی آپ سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا اشتد البرد، جب ٹھنڈک سردی زیادہ ہوتی، بکرا تو جلدی پڑھا لیتے، بکر الصلاۃ نماز جلدی پڑھا لیتے۔ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، جب سخت گرمی سخت ہوتی، أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، ذرا لیٹ کر کے ٹھنڈا کر کے پڑھ لیتے تھے، یعنی الجمعہ، بخاری کی یہ روایت۔ یعنی زوال شمس، سورج کے زوال کے فوراً بعد ہی یہ جلدی ہے، اور سورج کے زوال ہونے کے کچھ دیر بعد ذرا لیٹ کر کے یہ ٹھنڈا کرنا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ جمعے کے دن زوال سے قبل، زوال کے وقت اور زوال کے بعد سبھی اوقات میں نماز پڑھنا، جمعہ پڑھنا جائز ہے۔ اس میں کوئی جمعے میں خاص اجازت ہے، زوال کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ اسی طرح جمعے کی اذان پہلے ایک ہی ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، امام خطبہ کے لیے منبر پر آ کر بیٹھتا، جو اذان ہوتی پھر آپ خطبہ دیتے، یہ طریقہ کار تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آبادی زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تھی منڈی کی جہاں کافی لوگ اکٹھے ہوتے تھے، زورا اس جگہ کا نام ہے، تو آپ نے پابند کیا تھا ایک مؤذن کو کہ وہاں وہ اذان دے دے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہ جمعے کی تیاری میں لگ جائیں اور جمعے کے لیے آ جائیں۔ مسجد میں ہمیشہ ایک ہی اذان ہوئی، لہذا یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جن مساجد میں 2 اذانیں ہوتی ہیں یہ درست نہیں ہے۔ مسجد میں اذان دینا، ایک ہی اذان دینا ثابت ہے اور ایک ہی دینی چاہیے۔ اگر اب بھی ضرورت ہو، اب تو سپیکر آ گئے ہیں، اب ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اب بھی ضرورت ہو تو اس طرح کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ تھا وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور جو انہوں نے طریقہ رائج کیا اگر ضرورت ہے تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب کیونکہ سپیکر ہیں، ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ اذان کی آواز پہنچ جاتی ہے، لہذا ایک ہی اذان جو یہاں ہمارے ہاں جس طریقے سے ہوتی ہے وہی ہونی چاہیے، اور وہی الحمدللہ ہم دیتے ہیں۔ اسی طرح جمعے کے خطبے
دو ہوتے ہیں، جمعے کے دو خطبے ہوتے ہیں، پہلا خطبہ اور پھر قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اس میں لوگوں کو تبلیغ کرتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ پڑھتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیا کرتے، یجلس بینہما، دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے، یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن پڑھتے اور لوگوں کو نصیحتیں فرماتے تھے۔ تو ہمارے ہاں کیونکہ ترجمہ اردو میں کر کے، آیتیں پڑھ کے، قرآن حدیث پڑھ کے اردو ترجمہ میں سمجھانا ہوتا ہے، تو وہ ہم سمجھا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے خطبے کے بعد ہم اپنا یہ سمجھانے کا عمل ہوتا ہے اور پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں اور دوبارہ پھر آخر میں خطبہ دوسرا پڑھتے ہیں۔ یہی مسنون طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح جمعے کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھو جمعے کے دن۔ حضرت ابو مسعود انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا الصلاۃ علی فی یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ ممکن ہو سکے جمعے کے دن آپ وقت نکالیں، 10 دفعہ پڑھیں، 20 دفعہ پڑھیں، جتنی دفعہ زیادہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ یہ درود شریف پڑھنے سے بڑی مشکلیں حل ہوتی ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے نبی پہ یہ درود پڑھ رہا ہے، اللہ اس کے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ درود شریف جمعے کے دن پڑھا کریں۔ اسی طرح خطبے کے دوران اگر کوئی آئے تو ایسے آ کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر بیٹھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے کہ آپ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی ہیں سلیک غطفانی، وہ آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنے خطبے کو روکا اور کہا سلیک اٹھو، ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز پڑھو۔ ان کو حکم دینے کے بعد پھر فرماتے ہیں آپ میں سے جو بھی کبھی اس دوران آئے کہ جمعہ ہو رہا ہو، امام خطبہ دے رہا ہو، تو 2 ہلکی پھلکی رکعت پڑھ کے پھر بیٹھا کرو۔ یہ لوگوں سے مخاطب ہو کر بھی فرمایا اور خطبہ روک کر انہیں کھڑا کر کے کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھنے کا حکم بھی دیا خطبے کے دوران۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آئے، تحیت المسجد ہے یہ پڑھنی چاہیے، یعنی خطبے کے دوران بھی پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح خطبہ سننے کے کچھ آداب ہیں، تو وہ آپ سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو وضو کرے اچھے طریقے سے، پھر جمعے کے لیے آئے، فاستمع وانصت، خاموشی سے سنے، غفر لہ ما بینہ وما بین الجمعہ، یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 3 دن مزید بھی۔ اور جو کوئی پتھر یا تنکے کو چھوئے گا اس نے لغو کام کیا، یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی خطبہ سنتے ہوئے پتھر کو ہاتھ لگانا، دیکھنا، یا کسی تنکے کو، تو یہ دوسری طرف متوجہ ہونا ہے، تو یہ لغو کام ہے، اللہ کے نبی نے اسے لغو فرمایا۔ بلکہ دوسرے کو خاموش، چپ کرو خطبہ ہو رہا ہے، یہ کہنا بھی منع ہے، یہ بھی لغو ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں جمعہ پڑھا رہے تھے، آپ سورہ ملک کی تلاوت فرما رہے تھے، میرے ساتھ ابو ذر بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کہنے لگے ابی یہ کب صورت نازل ہوئی، میں تو آج پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اشارہ کیا انہیں کہ خاموش رہو، اشارہ کر کے خاموش رہنے کا کہا، خیر وہ خاموش ہو گئے۔ جب جمعہ ختم ہوا تو مجھے آ کر کہنے لگے میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے مجھے بتایا نہیں۔
تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ لغو بات ہے، کوئی کام اور نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے حضرت ابو ذر، اور ان کو ساری بات بتائی۔ تو آپ نے فرمایا صدق ابی نے سچ کہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات ہمارے ہاں بیٹھے کی حال ہے، ٹھیک ہو نا، دیکھیں یہ بھی لغو کام ہے جو جمعے کے دوران ایک جملہ بولنا بھی ٹھیک نہیں۔ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں جمعے کے دوران باتیں کرتے ہوئے دوستوں کو ذرا پیچھے، تو یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ جمعے کو غور سے سننا چاہیے، اور یہ یاد رکھیں یہ کندھے پھلانگ کے آگے آنا یہ بھی منع ہے۔ من لغا وتخطى رقاب الناس، جو بھی کوئی لغو کام کرے اور لوگوں کے کندھے پھلانگ کر وہ آگے آئے، کانت لہو ظہرن، اس کو ظہر کا ثواب ملے گا، جمعے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ سن لیجئے، جمعے کا ایک الگ ثواب ہے، وہ نہیں ملے گا، اس کے لیے وہ ظہر کا ثواب ملے گا، یعنی آخر وہ آیا ہے لیکن جمعے کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اسی طرح خطبے کے دوران نعرہ بازی بعض اوقات کی جاتی ہے، نعرہ تکبیر، تو یہ بھی خطبے کے منافی بات ہے، ادب کے خلاف بات ہے۔ اسی طرح خطبہ کے دوران رانوں کو پیٹ کے ساتھ جوڑ کر اس پر بازو رکھنا، جیسے بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں اپنے دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور پھر ان پر اپنے بازو لگا لیتے ہیں، تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ درست نہیں۔ اس طرح جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح غسل کرے، جلدی مسجد میں آئے، پیدل چل کر آئے اور وہ سوار نہ ہو، امام کے نزدیک آ کر بیٹھے، دل جمی سے خطبہ سنے اور کوئی بیہودہ کام نہ کرے، تو ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے راتوں کے قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ لیکن یہ شرط ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے، لیکن وضو کرنا بھی جائز ہے، البتہ غسل افضل ہے، غسل کرنا چاہیے، بلکہ بعض جگہ تو لازم کہا گیا ہے۔ وہ اصل میں اس دور میں گرم کپڑے اونی ہوتے تھے اور مزدوری کرتے کرتے لوگ آ کر جمعے میں شریک ہو جاتے تھے، تو بدبو آتی تھی ایک دوسرے کو، تو یہ لازم قرار دیا گیا تھا کہ، لیکن یہ ہے کہ اس کی گنجائش ہے کہ اگر پانی نہیں ہے یا لیٹ ہو گئے ہیں یا کوئی بھی وجہ ہے وضو کر کے آ جائیں تو جمعہ ہو جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ غسل کیا جائے۔ اسی طرح شرعی عذر کے بغیر بیٹھ کر خطبہ دینا بھی جائز نہیں ہے، یعنی خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے، اور یہ مسنون ہے، اللہ کے نبی کا یہی طریقہ ہے۔ خطبے کے دوران عصا یا لاٹھی کا پکڑنا، ٹیک لگانا اس کے ساتھ، یہ مسنون ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ لاٹھی نہ بھی ہو تو یہ لاٹھی کے قائم مقام ہوتا ہے، ڈائس، یہ لاٹھی کے قائم مقام ہوتا ہے تو چل جاتا ہے اگر لاٹھی نہ بھی ہو، لیکن کیونکہ بالکل خالی جگہ میں جہاں ممبر بھی نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو کوئی اس طرح کا آگے ڈائس نہیں ہوتا، تو وہاں لاٹھی لینا یہ مسنون طریقہ ہے، لینی چاہیے۔ اسی طرح خطبے کے دوران دعا کی جا سکتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی دعا اللہ سے اگر آپ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی سے ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا فرما دیجئے، تو آپ نے خطبے کے دوران ہی بارش کے لیے دعا فرما دی، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت پڑھنا یا 4 رکعت پڑھنا، دونوں طریقے ثابت ہیں، لیکن دونوں پڑھنا یہ درست نہیں، یا 2 یا 4، اور گھر میں جا کر 2 رکعتوں کا ذکر آتا ہے، وہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے کہ جمعے کے بعد آپ گھر جا کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اسی طرح ظہر کی احتیاطی نماز جو ہے ظہر کی، کہ جی پتہ نہیں ہمارا جمعہ قبول ہوا ہے کہ نہیں، لہذا میں ظہر بھی پڑھ لوں،
یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور دوران خطبہ اگر کسی کو اونگ آ رہی ہو تو وہ اپنا جگہ بدل لے، اور اگر وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہو تو جا کر وضو کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان جمعوں کی اہمیت کا خیال رکھنے اور ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔